نظام عدل کی تاخیر، کمال انصاری کی خبر پر انصاف کی آواز، لیکن وہ زندہ نہیں رہے۔ جب ایک خاندان نے ایک ٹھنڈی ویران خبر پر کھڑے ہو کر عدالت کے فیصلے کی آواز بلند کی تو فضا میں ایک دکھ بھرا سوال گونج اٹھا، تو بے گناہ تھا لیکن یہ الفاظ سننے کے لیے تو آج زندہ نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے کمال انصاری کی، ایک ایسے شخص کی جس پر 2006 کے ممبئی ٹرین بم دھماکوں کا الزام تھا، لیکن جسے انصاف ملا تو وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ آج جب ان کے خبر پر پھول رکھے گئے اور عدالت کا فیصلہ پڑھا گیا تو یہ ایک یاد دہانی بن گئی کہ تاخیر سے ملنے والا انصاف کتنا بے معنی ہو سکتا ہے۔ کل مغربی مہاراشٹر کے شہر ناگپور کے جری پٹکا قبرستان میں ایک دل کو چھو لینے والی تقریب منعقد ہوئی۔ کمال انصاری کی خبر پر ان کے خاندان کے افراد اور ان کے دوست، مشہور بے گناہ قیدی کتاب کے مصنف ڈاکٹر عبدالواحد اور دیگر رشتہ دار شامل تھے۔ جمع ہوئے ان لوگوں نے عدالت کے حالیہ فیصلے کی کاپی اس خبر پر رکھی جس میں گزشتہ مہینے ممبئی بم دھماکوں کے 13 ملزمان مسلم نوجوانوں میں سے سب کو ہی باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ ایک طویل قانونی جنگ کا نتیجہ تھا جس نے کمال انصاری جیسے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی تھی۔ کمال انصاری جو بہار کے مظفر پور سے تعلق رکھتے تھے، ان کو 2006 کے ممبئی ٹرین بلاسٹ دھماکہ معاملے میں ملوث قرار دیا گیا تھا۔ ان پر دہشت گردی کے سنگین الزامات لگے اور وہ ناگپور کی جیل میں قید رہے۔ تاہم کورونا وبا کے دور میں 2019 میں ان کی موت ہو گئی تھی۔ ان کی موت نے ان کے خاندان کو ایک دوہرے صدمے میں مبتلا کر دیا، ایک طرف نقصان اور دوسری طرف غیر یقینی کی حالت۔ آج جب عدالت نے اعلان کیا کہ تمام 13 ملزمان بے قصور ہے تو خاندان کے لیے ایک خوشی کا لمحہ تھا، لیکن ساتھ ہی ایک بڑا دکھ بھی۔ عبدالواحد نے ان کے خبر پر کھڑے ہو کر کہا، کمال انصاری کاش تو آج زندہ ہوتا تو یہ الفاظ سن کر تیرے آنسوؤں کی تکلیف کچھ کم ہوتی۔ خاندان کے دیگر افراد نے پھول چڑھائے اور دعائیں کی، لیکن ان کی آنکھوں میں سوال تھا، کس کے لیے یہ انصاف؟ کمال انصاری کی بیوی اور بچوں نے برسوں تک اس دہشت گردی سے متعلق بدنامانہ الزام کا سامنا کیا، سماجی تنہائی برداشت کی، اور اب جب انصاف ملا تو اسے قبول کرنے کے لیے وہ موجود نہیں تھے۔ یہ واقعہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری عدالتی نظام کی دہرائی ہوئی کمزوریوں کی تصویر ہے۔ کمال انصاری نے 16 سال جیل میں گزارے، اپنے خاندان سے دور، اپنی زندگی کی قیمتی لمحات ضائع کرتے رہے۔ ان کی موت کورونا کی وجہ سے ہوئی، لیکن اصل قاتل تو تاخیر تھا، تاخیر جو انصاف میں ہوئی۔ آج جب ان کی خبر پر ان کی بے گناہ ہونے کا اعلان کیا گیا تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا عدالتیں اسے سمجھتی ہے کہ وقت ختم ہو جانے کے بعد انصاف کا کیا فائدہ؟ اس خاندان کی درد بھری آواز ہم سب کو یاد دلاتی ہے کہ ہمارا نظام کتنا بے حس ہو سکتا ہے۔ کمال انصاری کی زندگی ایک تنہا جینے کی جنگ تھی جس کا اختتام خاموشی سے ہوا۔ گرفتاری کے بعد وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، اپنی بے گناہی کی دہائی دیتا رہا، لیکن جانچ ایجنسیوں نے ایک نہ سنی اور انہیں گناہگار ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کرتے رہے، لیکن آخرکار انصاف کی جیت ہوئی اور وہ باعزت بری قرار دیا گیا۔ آج جب ان کی خبر پر پھول رکھے گئے تو یہ ایک نشانی بن گئی کہ کتنی زندگیاں ایسے ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ کمال انصاری کی روح کو سکون ملے اور ہم سب اس سے سبق سیکھے کہ انصاف میں تاخیر انصاف کی موت ہے۔ یہ خبر ایک قصہ گوئی کی طرح ہے جو فرد کی تکلیف کو سماجی اور انصافی تناظر میں پیش کرتی ہے تاکہ ناظرین کے دل کو چھو سکے۔ ون چینل نیوز نیٹ ورک کے لیے ضمیر احمد خان کی رپورٹ۔ یہ جو قریب 2005 کا فوٹو یہ امی کو گھمانے کے لیے لے کے آئے تھے، یعنی یہ سمجھیے کہ بلاسٹ سے 1 سال پہلے کی بات ہے نا، اور یہ امی کو لے کے آئے تھے گھمانے دلی وغیرہ، تو آرام سے اس سکون ساتھ۔ اور وہ بازو میں جو بیٹھا ہے یہ میرے خالہ کا لڑکا ہے، یہ ہے نا، وہ بھی میرے ساتھ ہی رہتے، یہ میرے ساتھ کام سیکھ رہا تھا ہے نا۔ اور دیکھیے یہ میرا چھوٹا والا بیٹا تھا طالب، آج کے ٹائم سمجھیے کہ 23-24 سال کا ہو گیا بچہ یہ ہے نا۔ آپ کا بیٹا؟ جی میرا بیٹا یہ ہے نا۔ اور یہ ان کی وائف بھی تھی لیکن وہ کیمرہ میں نہیں آتی تھی۔ اور وہ جو سوئی ہے بازو، یہ بھی امی ہے ہماری، اچھا ہے نا، یہ امی ہے، یہ اور کمال ہے، یہ جو سو رہے ہیں نا کمال بھائی ہمارے ہے نا۔